قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت۔ کسی مسلمان کے مرنے پر اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور جنازے کے ساتھ قبرستان جا کر تدفین میں شرکت کرنے کی بھی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے، بلکہ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا حق قرار دیا ہے کہ اس کے مرنے پر نماز جنازہ میں شرکت کی جائے اور جنازے کے ساتھ قبرستان جایا جائے۔ اگرچہ نماز جنازہ میں شرکت اور جنازے کے ساتھ قبرستان جانا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ ایسا کر لیں تو باقی تمام مسلمانوں سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی وہ جنازے میں شرکت نہ کرنے سے گنہگار نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی شرکت کرے تو اس کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جنازے میں جائے اور نماز پڑھے اس کو 1 قیرات ملے گا، اور جو اس کے پیچھے جائے یہاں تک کہ اس کی تدفین مکمل ہو جائے تو اس کو 2 قیرات ملیں گے، جن میں سے ایک احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جنت کی نعمتوں اور وہاں ملنے والے اجر و ثواب کا چونکہ دنیا میں صحیح تصور ممکن نہیں ہے اور نہ ان کو تعبیر کرنے کے لیے انسان کے پاس صحیح الفاظ ہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی سمجھ سے قریب لانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں جو دنیا کے معاملات میں رائج اور مشہور ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی شرکت کے ثواب کو خیرات سے تعبیر فرمایا ہے، جو سونے چاندی کا ایک وزن ہوتا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اسے دنیا کے قیرات کی طرح نہ سمجھنا، وہ اپنی عظمت میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے پر ثواب الگ ہے اور جنازے کے ساتھ جا کر تدفین میں شرکت کا ثواب الگ ہے، اور دونوں بڑے عظیم ثواب ہیں۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو آدمی یعنی جنازہ اٹھنے سے پہلے میت کے گھر جائے اس کو 1 قیرات ملے گا، پھر اگر جنازے کے پیچھے چلے اسے 1 قیرات ملے گا، پھر اگر وہ آدمی اس پر نماز جنازہ پڑھے تو 1 اور قیرات، پھر اگر تدفین تک انتظار کرے تو 1 اور قیرات ملے گا، جس کے معنی یہ ہیں کہ چاروں اعمال الگ الگ نیکیاں ہیں اور ان میں سے ہر ایک پر علیحدہ ثواب ہے اور ہر ثواب بہت زیادہ بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی معرفت کی وجہ سے انہیں یہ حدیث معلوم ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس کی تصدیق فرمائی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حسرت سے فرمایا، ہم نے تو بہت سے قیرات یقیناً ضائع کر دیے۔
نماز جنازہ میں بہت سے لوگ رسمی شریک ہو جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات نماز جنازہ کا صحیح طریقہ بھی نہیں آتا۔ ذرا سی توجہ سے نماز کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے اور شرکت میں رسم کی پابندی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت کر لینی چاہیے۔ انشاءاللہ اس پر بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسا کہ اوپر گزرا، نماز جنازہ کے بعد جنازہ کے پیچھے چل کر اس کی تدفین میں شرکت ایک مستقل نیک عمل ہے، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل نفلی نماز سے بھی زیادہ افضل ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔